بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ گستاخان رسول کا دردناک انجام بیان کریں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نصرانی اسلام لایا اور اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ پھر وہ نصرانی ہو گیا اور وہ کہتا، معاذ اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے اسے دفن کیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے۔ کہنے لگے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہے، یعنی انہوں نے اس کو نکالا ہوگا، جنہوں نے ہمارے ساتھی کو قبر سے نکال کر پھینک دیا ہے، کیونکہ یہ ان سے بھاگ کے آیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے خوب اگلے دن گہری قبر کھودی جتنی وہ کھود سکتے تھے، مگر جب صبح ہوئی دیکھا تو زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا تھا۔ تب انہیں یقین آیا کہ یہ لوگوں کا فعل نہیں، پھر انہوں نے اس کو زمین پر ویسے ہی ڈال دیا۔ ناظرین، تاریخ کا ایک اور انوکھا واقعہ سنیے جب کتے نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مغلوں میں سے ایک بڑے امیر نے عیسائیت قبول کی، تو عیسائیوں اور مغلوں کی بڑی جماعت اس کے پاس آئی۔ ان میں سے ایک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور وہاں ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ تو جب اس بدبخت نے حد سے تجاوز کیا تو وہ کتا اس پہ جھپٹا اور اس کو زخمی کر دیا۔ تو وہاں لوگوں نے اس کو بچایا، اور ان میں سے ایک نے کہا، یہ کتے کا حملہ تیرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب جوئی کی وجہ سے ہے۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا، ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ کتا بڑا غیرت مند ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ پہلے والی گستاخانہ گفتگو شروع کر دی، اور گفتگو کو لمبا کیا تو دوبارہ کتے نے حملہ کیا اور اس کو جان سے مار ڈالا۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس دن 40,000 مغلوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، امام محمد بن یوسف الصالح کے علاوہ حضرت قاضی ایاز مالکی الشفا میں اور محمد بن موسیٰ الدمیری نے حیات الحیوان الکبریٰ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ فقہا کیروان اور سانون والوں نے ابراہیم فزاری کے قتل کا فتویٰ دیا۔ یہ شخص بڑا شاعر اور بہت سے علوم کا ماہر تھا۔ قاضی ابو العباس بن طالب کے ہاں یہ بھی مناظرے کی مجالس میں شرکت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دوران مناظرہ اس نے اللہ رب العزت کی شان اقدس، انبیاء کرام علیہم السلام اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی اور استہزاء اور تمسخر کا ارتکاب کیا۔ اس کو قاضی یحییٰ بن عمر اور دیگر فقہائے کرام کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس بنا پر اس کے قتل اور سولی کا فتویٰ دیا۔ تو اس کے پیٹ کو چھری سے چاک کیا گیا اور اس کو الٹا لٹکا کر سولی دی گئی، پھر اس کو جلا دیا گیا۔ جس لکڑی پر اسے سولی دی گئی وہ گھومی اور اس کا رخ سمت قبلہ سے پھر گیا۔ یہ سب کے لیے ایک عبرتناک نشانی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا۔ پھر ایک کتا آیا اور اس کا خون چاٹنے لگا۔ تو یہ منظر دیکھ کر یحییٰ بن عمر کہنے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ پھر حضور کا فرمان سنایا کہ کتا کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس پر جس نے بھی حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔